السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے رافع گزرگاہ اور مصنوعات کے داخلے کے لیے بند کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کے ترجمان جینس لارک نے بتایا کہ رافع بارڈر گیٹ، جہاں اسرائیلی فوج نے غزہ کے رفح شہر پر زمینی حملہ کیا اور کنٹرول حاصل کر لیا ہے، کراسنگ اور مصنوعات کی گزرگاہوں دونوں کے لیے بند کر دی گئی۔ لارک نے اقوام متحدہ کے جنوا دفتر کی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ رافع چوکی اس وقت اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں اور دونوں جانب سے گزرنے اور مصنوعات کے داخلے کے لیے بند ہیں۔ جینس لارک نے کہا کہ کریم ابو سلیم سرحدی گزرگاہ سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غزہ کو امداد پہنچانے والے دو اہم راستے فی الحال بند ہیں۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی عدالت انصاف کو دھمکیاں دینے کی مذمت کرتے ہیں۔ بوریل نے یورپی یونین وزرائے ترقی اجلاس سے قبل فلسطین کی تازہ صورتحال کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ممالک اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ایجنسی UNRWA کو عطیات کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ UNRWA ایک اہم ادارہ ہے اور لاکھوں انسانوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس امدادی ایجنسی کے فنڈ میں کٹوتیاں کرنے کا کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے۔ بوریل نے فائر بندی کے سمجھوتے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا اور رافع شہر پر اسرائیل کے زمینی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری، امریکہ، یورپی یونین ممالک اور باقی ہر کسی نے نیتن یاہو سے حملے سے باز رہنے کی درخواست کی ہے، لیکن اس کے باوجود زمینی حملہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ حملہ کثیر تعداد میں شہری جانی نقصان کا سبب بنے گا۔ غزہ میں موجود 6 لاکھ بچوں کو محفوظ علاقے کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جسے محفوظ کہا جا سکتا ہے۔ جوزف بوریل نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کو جلد یا بدیر غزہ کے واقعات کے بارے میں کوئی فیصلہ سنانا ہی ہوگا۔ میں اس حوالے سے عدالت کو دی جانے والی ہر دھمکی کی مذمت کرتا ہوں۔ اب بس کر دیں، بہت ہو چکا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں مصری سرحد پر واقع رفح سرحدی چوکی کے مشرق میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح شہر پر زمینی حملے کے بعد ایک تحریری بیان جاری کیا اور اعلان کیا کہ اس نے غزہ کی مصر سے ملحقہ سرحدی چوکی کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ القسام بریگیڈز رفح سرحدی چوکی کے مشرق میں داخل ہونے والی دشمن قوتوں پر بھاری صلاحیت کے حامل مارٹروں سے حملہ کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح شہر پر زمینی حملے کے بعد ایک تحریری بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کے مصر کے سرحدی دروازے کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ گزشتہ رات حماس کے اعلان کے بعد اس نے قطر اور مصر کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجاویز کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے رفح میں حملے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ کی رفح سرحدی چوکی انسانی امداد کے داخلے کا مرکزی کراسنگ پوائنٹ ہے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی طرف سے بیرون ملک سفر کے لیے استعمال ہونے والا واحد مقام ہے۔ فلسطینی تحریک حماس نے مصر اور قطر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی۔ حماس کے سیاسی بیورو چیف اسماعیل ہانیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے قطری وزیر اعظم الشیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری خفیہ ایجنسی کے سربراہ عباس کامل کو آگاہ کر دیا ہے کہ حماس نے ان کی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی روکنے کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا، جس میں قیدیوں اور یرغمالیوں کا باہمی تبادلہ اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی نمایاں ہے۔ قبل ازیں حماس نے کہا تھا کہ اس کا ایک وفد گزشتہ ہفتے غزہ میں فائر بندی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے قاہرہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات گزشتہ دنوں قاہرہ میں ہوئے تھے۔ برطانوی دارالحکومت لندن کے نو منتخب میئر صادق خان نے فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک بار پھر لندن کے میئر منتخب ہونے والے پاکستانی نژاد صادق خان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ برطانوی حکومت عوامی سطح پر جنگ بندی کا مطالبہ کرے اور اسرائیل کو رافع شہر پر حملہ کرنے سے روکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رافع پر اسرائیلی حملہ بہت بڑا المیہ ہوگا، جس کی صورت میں مزید بے گناہ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ صادق خان نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر برطانوی حکومت کے نقطہ نظر میں فوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر غور کے اعلان کے بعد غزہ کے علاقے رافع پر گزشتہ رات کارپیٹ بمباری کر دی ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے رات کے وقت پیش قدمی کے بعد رافع بارڈر کراسنگ پر قبضہ بھی کر لیا۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی دیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی امن کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
چین کے صدر ژی جن پنگ نے صنعتی شعبے میں زائد ضرورت چینی پیداوار کے دعوے کی تردید کی اور یورپی یونین سربراہان کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ چین وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ژی نے دورے فرانس کے دوران صدر ایمانوئل میکرون اور یورپی یونین کمیشن کی سربراہ ارسولا فون ڈر لائن کے ساتھ سہ فریقی اجلاس میں حصہ لیا۔ مذاکرات میں چین کے صدر ژی جن پنگ نے کہا کہ اس وقت دنیا ایک نئے انقلاب کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس دور میں چین اور یورپ کا بحیثیت دو اہم طاقتوں کے ایک دوسرے کو ساجھیدار کی نگاہ سے دیکھنا، ڈائیلاگ اور تعاون کے اصول پر ثابت قدم رہنا اور دو طرفہ اعتماد اور اسٹریٹجک مفاہمت کا ماحول پیدا کر کے عالمی امن و ترقی میں کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین یورپ کے ساتھ تعلقات کا جائزہ اسٹریٹجک اور طویل مدتی پس منظر میں لیتا ہے۔ چین کی جدیدیت میں یورپی یونین کو ایک اہم ساجھیدار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات بحیثیت ایک بڑے ملک کے چینی ڈپلومیسی کا ایک بلند پیمانہ ہے۔ صدر ژی جن پنگ نے کہا کہ چین کی نیو انرجی انڈسٹری نے کھلی رقابت کے ماحول میں پیداواری صلاحیت حاصل کی ہے۔ اس صلاحیت نے نہ صرف گلوبل رسد کو بڑھا کر افراط زر کے دباؤ میں توازن پیدا کیا بلکہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف جدوجہد اور سبز ارتقاء میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 10ویں مرتبہ توہین عدالت پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پھر جرمانہ عائد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نیو یارک کی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا اور مینہٹن فوجداری مقدمے میں گواہوں اور ججوں کو تحفظ فراہم کرنے والے گیگ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے پر $1000 جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے جرمانہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ دی کہ اگر آئندہ خلاف ورزی کی تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ ٹرمپ 10ویں مرتبہ توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے۔ دراصل جج نے ٹرمپ کو گواہوں اور کیس میں ملوث دیگر افراد پر تنقید کرنے سے روکنے کے لیے گیگ آرڈر نافذ کیا تھا۔ جج جو آن مرچن نے کہا کہ جرمانے کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ ٹرمپ کو جیل بھیجنے پر مجبور ہوں گے، تاہم ایسا کرنے پر کیس کی عدالتی کارروائیوں میں خلل پڑ جائے گا۔ جج نے کہا کہ صرف یہی نہیں، میں اس لیے بھی فکر مند ہوں کہ اس اقدام کے لیے عدالتی افسران، سیکرٹ سروس اور مختلف دیگر اہلکاروں کی خدمات لینی پڑے گی، لیکن آخرکار مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ جب جج نے اپنا حکم سنایا تو ٹرمپ اپنے بیٹے ایرک ٹرمپ کے ساتھ کمرے میں بازو باندھ کر بینچ پر بیٹھے تھے۔ آسمان سے بارش برستی تو ہر ایک نے دیکھی ہوگی، لیکن آج ہم بارش کے ساتھ آپ کو مچھلیوں کی برسات بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ انوکھا واقعہ مغربی ایران کے شہر یاسوج میں پیش آیا اور وہاں کے شہری آسمان پر بارش کے ساتھ مچھلیاں برستے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کئی لوگوں نے اس نایاب منظر کی ویڈیو بنائی جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں دیکھا گیا ہے کہ شہر کے اندر ٹریفک رواں دواں ہے اور اس دوران سڑک پر درجنوں مچھلیاں گرتی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مچھلیوں کا آسمان سے برسنا ایک نایاب موسمیاتی منظر ہے جس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ شدید موسمی صورتحال کے دوران بننے والی آبو بگولے جو دریا یا سمندر کے اوپر تشکیل پاتے ہیں، پانی سے مچھلیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ مچھلیاں جب اوپر اٹھتی ہے تو وہ بھنور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، مخصوص مقام پر برستی ہے، جبکہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے بگولے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دریائی علاقوں میں جب گرج چمک کا طوفان داخل ہو رہا ہے تو موسم کی خرابی کے سبب پرندے پریشانی میں ادھر ادھر اڑنے لگتے ہیں اور اکثر اس الجھن کی کیفیت میں ان کے منہ میں مچھلیاں جو دریاؤں سے شکار کی گئی ہوتی ہے زمین کی جانب گر پڑتی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل آسٹریلیا، امریکہ سمیت بعض دیگر ممالک میں بھی اسی نوعیت کے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور سائنسدان اس معاملے پر اپنی ریسرچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے 2 سے 20 جون کے دوران بغیر پرمٹ اور حج ضوابط و ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانوں کا اعلان کیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق مکہ مکرمہ، مرکزی علاقے، مشاعر مقدسہ، حرمین ٹرین اسٹیشن، عارضی سیکورٹی کنٹرول سینٹرز میں بغیر حج پرمٹ اور خلاف ورزیوں پر پکڑے جانے والے شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور وزیٹرز پر $10,000 جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے مقیم غیر ملکیوں اور وزیٹرز کو بے دخلی کے ساتھ مملکت میں دوبارہ داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ بیان میں حج ضوابط اور ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ عازمین حج سلامتی اور آرام کے ساتھ مناسک ادا کر سکیں۔ واضح کہ سعودی محکمہ امن عامہ نے اس سے قبل بیان میں ہفتے کو حج سیزن کے حوالے سے ضوابط پر عمل درآمد کا آغاز کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے انٹری پرمٹ ضروری ہوگا۔ سعودی عرب میں وزارت ہیومن ریسورسز نے رواں سال موسم حج کے دوران عارضی ملازمت کے خواہش مند سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو موقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسم حج کے دوران عارضی ملازمت کے خواہش مند اجیر ویب سائٹ پر اپنی سی وی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔
وزارت نے کہا کہ اجیر ویب سائٹ پر حج کے متعلق خدمات کے لیے الگ لنک موجود ہے جہاں عارضی ملازمت کے خواہش مندوں کو اجازت نامے جاری ہوں گے۔ وزارت نے کہا کہ موسم حج کے دوران خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو عارضی ملازمین تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، نیز ملازمتوں کو بھی یہی سہولت حاصل ہوگی کہ وہ تمام اداروں میں اپنی خدمات پیش کر سکیں گے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ مشاعر مقدسہ میں خدمات فراہم کرنے والے افراد کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اجیر ویب سائٹ کے ذریعے موسم حج کے دوران خدمات انجام دینے کے لیے اداروں کو بیرون ملک سے ملازمین لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سائٹ کا پورا پتہ اجیر یعنی AJER.QIWA.SA ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ روز اسسٹنٹ منسٹر آف انویسٹمنٹ انجینئر ابراہیم مبارک کی سربراہی میں ایک سعودی وفد نے بین الاقوامی تعاون، ترقی اور توانائی کو فروغ دینے کے لیے اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ سعودی سفارت خانے سے جاری پریس ریلیز کے مطابق اس وفد میں زراعت، ٹیکنالوجی اور ریٹیل ٹریڈ کے شعبوں میں سعودی کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ آج منگل کو وفد میں موجود حکام کے متعدد نمائندوں نے پاکستان فریقین کے ساتھ ابتدائی ملاقاتوں میں بات کی۔ ابتدا میں نیشنل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نادق محمد حنیف نے کہا کہ کمپنی آج متعلقہ نجی حکام سے زراعت اور گوشت کے حوالے سے تعاون کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملاقات کر رہی ہے۔ محمد حنیف نے کہا کہ کمپنی ایک مربوط فوڈ کمپنی میں تبدیل ہونے کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے کاروباری وفد کے دورے کو ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی کمپنیوں نے مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری کا جائزہ لیا ہے۔ سرکاری خبررساں ادارے APP کے مطابق آج منگل کو وزیراعظم پاکستان کا وفاقی کابینہ کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سعودی سرمایہ کار وفد کی پاکستان آمد سعودی عرب اور پاکستان کے معاشی تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی نائب وزیر سرمایہ کی سربراہی میں 50 ارکان پر مشتمل ایک تجارتی وفد پاکستان پہنچا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان کے بیان کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ حل نہ ہو سکے کہ یونانی پریس میں وسیع پیمانے کی باز گشت سنائی دی ہے۔ صدر اردغان نے کل کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ بیان دیا تھا۔ صدر کا کہنا تھا کہ میں اس سے قبل بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے دوستوں میں اضافہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہمارے خطے میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جس کے ساتھ درپیش مسائل کو ہم حل نہیں کر سکیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ڈائیلاگ اور مذاکرات ہر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اردغان نے اس بات پر زور دیا کہ یونانی وزیراعظم کریاکوس 13 مئی کو اپنے سرکاری دورے کے ایک حصے کے طور پر دارالحکومت انقرہ آئیں گے۔ ہم اپنے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مشرق اور مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے طریقے تلاش کریں گے۔